ان الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام نبی محترم شفیع معظم رحمت ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سامعین محترم، جو میں نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو مخاطب فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی تیاری کرو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے بازوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، جو وضو کے فرائض ہیں، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جب نماز کی تیاری کرو تو اس سے پہلے وضو جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی جو کنجی ہے، نماز کی جو چابی ہے، نماز کی جو کی ہے، وہ ہے وضو۔ تو وضو اگر کوئی بندہ صحیح طریقے کے ساتھ کرے گا تو پھر اس کی نماز میں بھی اس کو لذت ملے گی، اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو وضو کے 4 فرض اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں، یعنی چہرے کا دھونا، بازوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور وضو کی برکت اور فضیلت کتنی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کے ارادے سے پانی لیتا ہے اور پانی کا پہلا قطرہ اس کی ہتھیلی پہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، کتنی برکت ہے وضو کے پانی کی۔ فرمایا جب بندہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو جو اعضاء بندہ دھوتا جاتا ہے وضو کی برکت سے، وضو کے پانی کی برکت سے، رب تعالیٰ اس کے وہ سارے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے۔ تو لہذا وضو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کیجئے۔ یہ جو 4 فرض بتائے گئے ہیں، یعنی چہرے کا دھونا، بازوں کا دھونا، پاؤں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ان میں ذرا احتیاط ضروری ہے۔ فرمایا چہرہ جب بندہ دھوتا ہے تو اس کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، بازو جب دھوتا ہے تو اس کے بھی کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح سارے اعضاء کو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح ان کو دھونا چاہیے کہ بندے کے وضو کے دوران کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کر لیا کرو۔ یعنی وضو کا صرف مقصد نماز کی تیاری کے لیے نہیں ہے۔ اگر بندہ ڈیوٹی جا رہا ہے تو اس کو وہاں بھی چاہیے، ایک مومن کی یہی شان ہے کہ وہ باوضو رہنا چاہیے۔ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی پہچان یہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ پہلا وضو تھوڑا ناقص ہوا، پھر دوبارہ تازہ وضو کر لیا۔
تو باوضو رہنے سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بندہ جب بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جب تک اس کا وضو رہتا ہے، وہ کوئی عمل اور کرے نہ کرے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے جس کو سیدنا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سونے کے ٹائم وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ وہ بندہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ، یہ بندہ پاک صاف ہو کے سویا تھا، یعنی وضو کر کے سویا تھا، تو رب تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب بندے کو غصہ آئے تو بندے کو وضو کر لینا چاہیے، اس سے بندے کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ وضو کی برکت سے کنٹرول میں رہتا ہے۔ گھریلو جو نچاکیاں ہیں وہ بھی وضو کی برکت سے کنٹرول میں رہتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حسیب ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اگر بندہ باوضو رہنا شروع کر دے تو ان بیماریوں سے بچنے کا یہ ایک بہترین ہیلہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وضو کرنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم وضو کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔